علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ تسبیح کی اقسام ہیں اور میں لیے چلتا ہوں آپ کو براہ راست معصوم کی خدمت میں۔ کل آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک تسبیح ایسی ہے جو نجات دیتی ہے۔ آپ پوچھیں گے مولانا اس کو آپ نے تسبیح کیسے کہا؟ یہ تو آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس سے میں نے تسبیح کہا سورہ صافات کی آیت نمبر 140 کی بنیاد پر، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، آیت نمبر 141 تک۔ خدا کہتا کہ اگر یونس تسبیح نہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے تو وہ شکم ماہی کے پیٹ میں رہتے، ماہی کے پیٹ میں رہتے الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک کے لیے۔ اگر آپ کی کوئی مشکلات ہوں تو اس مشکلات سے نکلنے کا راستہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر حضرت یونس تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے تو پیٹ میں رہتے مچھلی کے قیامت تک کے لیے۔ تو اگر آپ کو اپنی مشکلات کا خاتمہ چاہیے تو پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس تسبیح کا نام ہے تسبیح منجی یا منجی، نجات دینے والی۔ ایک تسبیح ہے جو فقیروں کے لیے حج کے برابر ہے۔ جب فقراء پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے، روایت ساری چھوڑ دیتا ہوں، خالی تسبیح کی بحث کرتا ہوں۔ جب پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے، حکایت کی اپنی غربت کی، یا نبی اللہ یہ اغنیاء تو صاحبان ثروت ہیں، یہ تو ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں، ہم غریب کہاں حج کر سکتے ہیں؟ ہر سال حج، اور حج میں سب سے مہنگا ترین عمل قربانی، اور قربانیوں میں سب سے افضل قربانی ہے اونٹ کی قربانی۔ لوگ تو بکرے پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں، ویسے تو چاہتے ہیں کہ سارے مستحبات انجام دے، تو آئیے قربان کیجئے اونٹ کو۔ سب سے افضل کیا ہے؟ اونٹ۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان تمام فقراء سے، اگر تم ہر روز پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو تمہارے نامہ اعمال میں ایسے 100 حج کا ثواب جن میں اونٹ قربان کیے گئے ہوں۔ اللہم صلی اللہ۔ تو تسبیح کہ جو فقیر کو حج کا ثواب دلوا دے، تسبیح جو گناہوں کی بخشش کا باعث بنے۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ روم کی آیت نمبر 17 اور 18، نمبر 17 اور 18، یہ دو آیت ہیں۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الحمد فی السماوات والارض عشیا وحین تظہرون، دو آیتیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ دو آیتیں تین مرتبہ پڑھو صبح میں اور رات میں پڑھو گے 3 دفعہ یہ دو آیتیں، تو خدا وند عالم تم سے کسی خیر کو فوت نہیں ہونے دے گا، اس رات کی ساری خیر تمہیں مل جائے گی اور کوئی شر تمہاری طرف آنے نہیں پائے گا، خیر جانے نہیں پائے گی، شر آنے نہیں پائے گا۔ اگر صبح میں پڑھو گے تو سارے دن کی خیر تمہیں ملے گی اور سارے دن کے شر سے بچو گے۔ سورہ روم 2 آیتیں، آیت نمبر 17، آیت نمبر 18۔ اس تسبیح کا نام ہے تسبیح مغفرت گناہان یا جمع خیر۔ چوتھی اور آخری تسبیح بھی سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے ارشاد فرماتے کہ راوی کہتا ہے کہ راوی کا نام یزید ہے ابن عاصم، کہتا ہے ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس، کہتا آنے کے بعد کہ بتائیں سبحان اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا دیوار کی طرف، کہ یہ دیوار ہے، دیوار کے پیچھے جو باغ ہے، باغ میں جو بندے خدا کام کر رہا ہے اس سے پوچھو تفسیر سبحان اللہ کیا ہے۔ کہ وہ ہے کہ جو رسول کے زمانے میں بھی یا تو خود پوچھتا جاتا تھا اور جب تھک جاتا تھا تو پیغمبر خود عطا کرتے تھے۔ ابھی کہتا ہے کہ یہ شخص چلا گیا باغ کے اندر، دیکھا باغ میں ابو تراب ہیں، ارشاد فرمایا مولانا جب اس سے پوچھا، کہتا یا علی سبحان اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا تعظیم جلال اللہ
اللہ کی جلالت کی تعظیم فرما رہے ہیں، اللہ کی جلالت کی تعظیم و تنزیہ ہو اور اس کی پاکیزگی، اسے مبرہ قرار دینا ہر اس بات سے ان ما قال فیہ المشرکون، جو مشرک اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ان تمام باتوں سے خدا کو پاک اور پاکیزہ قرار دینا۔ فرماتے جب بھی کوئی بندہ خدا سبحان اللہ کہتا ہے ان دو مفاہیم کے ساتھ، تو سارے فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سارے فرشتوں کے درود کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس سے اللہم صلی فرماتے ہیں ایک تسبیح رات میں پڑھیے، ایک پڑھیے دن میں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ بہت آسان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اگر صبح میں آپ نے ایک تسبیح پڑھی اور شام میں ایک تسبیح پڑھی رات کے اندر، شام کا مطلب رات، تو خداوند عالم اس کی برکت سے وہ سارے گناہ بخش دیتا ہے، جو اگرچہ تعداد میں دریا کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بہت آسان ہے، اصل میں اتنی بحث تسبیح کے بارے میں ہوتی نہیں ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق